बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज फिर आपकी मालूमात के इजाफे के लिए एक मालूमाती वीडियो लेकर हाजिर खिदमत हुआ हूँ। दोस्तों, आज हमारा जो मौजू है, हिंदुस्तान में होम्योपैथी की तारीख और इर्तिका, एक मुस्तनद तारीखी जायज़ा। आज इस मौजू पे बात करेंगे। सबसे पहले तारुफ दे देते हैं थोड़ा सा। होम्योपैथी तिब का एक ऐसा निज़ाम है जो जर्मन मालिक डॉक्टर समुएल हनीमान से मंसूब किया जाता है। इस निज़ाम के बुनियादी तस्वुरात यूरोप में 19वीं सदी के आगाज़ में तश्कील पाए। हिंदुस्तान में होम्योपैथी की आमद भी इसी दौर में हुई और वक्त के साथ ये मुख्तलिफ़ शहरों ख़ुसूसन बंगाल, मद्रास, उत्तर प्रदेश और दीगर इलाकों तक फैल गई। बाद में हिंदुस्तानी हुकूमत ने इस निज़ाम के लिए तालीम, रजिस्ट्रेशन, तहकीक और इंतज़ामी दायरे कायम किए। आज हिंदुस्तान में होम्योपैथी को आयुष के वसी तर निज़ाम में शामिल किया जाता है। ताहम इसके इलाज के दावे और मौसरत के बारे में जदीद साइंसी शवाहिद समझना ज़्यादा ज़रूरी है। और इस वीडियो में हम होम्योपैथी का हिंदुस्तान में आमद से लेकर उसके इदारे तक, इर्तिगा तक की अहम तारीख़ को आसान उर्दू अल्फाज में बयान करेंगे। हिंदुस्तान में होम्योपैथी की इब्तदाई आमद सरकारी हिंदुस्तानी ज़राए के मुताबिक सरकारी ज़राए होम्योपैथी के बारे में कहते हैं कि 19वीं सदी के इब्तदाई बरसों में पहुंची। दिल्ली हुकूमत के महकमा होम्योपैथी की तारीख़ी मालूमात के मुताबिक डॉक्टर जॉन मार्टन हंजीबर ने तकरीबन 1810 में हिंदुस्तान का दौरा किया और यहाँ होम्योपैथी तरीके इलाज से इलाज किया। बाद में वो 1839 में दोबारा हिंदुस्तान आए। इसी दौरे के दौरान उन्होंने पंजाब के हुक्मरान महाराजा रंजीत सिंह का इलाज किया। सरकारी तारीख़ी बयान के मुताबिक इस वाक़या के दौरान हिंदुस्तान में होम्योपैथी की शनाख्त बढ़ाने में अहम किरदार अदा हुआ। ये बात अहम है कि होम्योपैथी के हिंदुस्तान में इब्तदाई तारीख़ी सिर्फ़ एक शख्स तक महदूद नहीं थी। यूरोपीय मालजीन, मकामी अफराद, समाजी शख्सियात और बाद में हिंदुस्तानी डॉक्टरों ने मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इस निज़ाम के फैलाने में अहम किरदार अदा किया। जनूबी हिंदुस्तान में इब्तदाई पेशरफ्त 19वीं सदी के वस्त में होम्योपैथी ने जनूबी हिंदुस्तान में भी जगह बनानी शुरू की। तारीख़ी जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक सरकार ने 1847 में तजावीज़ पेश की और मौजूदा तमिलनाडु के इलाके में एक इब्तदाई होम्योपैथिक हस्पताल कायम किया, जिसे हिंदुस्तान में होम्योपैथी की इब्तदाई अदारा जारी मरकज़ शुमार किया जाता है। इसी दौर में हिंदुस्तान और खैराती डिस्पेंसरियों का क़याम होम्योपैथी के फैलाव का एक अहम ज़रिया बना। ऐसे मराकज़ आम लोगों को इलाज फराहम किया जाने लगा, जिससे इस तरीके इलाज को मुख्तलिफ़ समाजी तबक़ात तक पहुँचाने का मौका मिला। बंगाल हिंदुस्तानी होम्योपैथी का एक मरकज़ है। 19वीं सदी में बंगाल, ख़ास तौर पर कलकत्ता, होम्योपैथी के लिए एक अहम मरकज़ के तौर पर उभरा। सरकारी तारीख़ मालूमात के मुताबिक डॉक्टर कोपर, डॉक्टर जे रदरफोर्ड, रसल और दीगर अफराद ने होम्योपैथी के लिए बंगाल में बहुत अहम हिस्सा अदा किया। इस सिलसिले में बाबू राजेंद्र लाल तद्दा का नाम ख़ास तौर पे अहमियत का हामिल है। 1860 की दहाई में उन्होंने होम्योपैथी के अमली तरजीह में नुमाया किरदार अदा किया। सरकारी तारीख़ के मुताबिक 1861 में बंगाल में मलेरिया के शदीद फैलाव के दौरान उनके सरगर्मियों ने होम्योपैथी को मज़ीद नुमाया किया और एक अहम शख्सियत डॉक्टर मंदर लाल सरकार थे। वो इब्तदा में रवायती मगरबी तिब के मालिक थे, लेकिन बाद में होम्योपैथी से वाबस्ता हुए। उनकी शोहरत और अमली हैसियत ने हिंदुस्तान में होम्योपैथी के समाजी और तबी शनाख्त को मजबूत करने में अहम किरदार अदा किया। होम्योपैथिक कॉलेज और तबी तालीम होम्योपैथी के फैलाव के साथ ये ज़रूरत महसूस हुई कि इसकी तालीम को बाकायदा इदारों के ज़रिए मुनज़्ज़म किया जाए। सरकारी तारीख़ मालूमात के मुताबिक डॉक्टर PC मजददार ने 1864 में कलकत्ता में होम्योपैथिक प्रैक्टिस शुरू की और 1855 में कलकत्ता होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज का क़याम अमल में आया। यह हिंदुस्तान में होम्योपैथी तिब्बी तालीम के इदारे समझे जाते हैं, जिसने एक संग मील अदा किया। इसी तरह 1867 में बनारस होम्योपैथी अस्पताल कायम हुआ, जबकि 1869 में इलाहाबाद में होम्योपैथी खैराती डिस्पेंसरी शुरू होने का सरकारी रिकॉर्ड मिलता है। इस इदारे से ज़ाहिर होता है कि 19वीं सदी के दूसरे नस्ल तक होम्योपैथी मुख्तलिफ हिंदुस्तानी इलाकों में फैल चुकी थी।
مختلف علاقوں میں ہومیوپیتھی کا پھیلاؤ. ہومیوپیتھی صرف بنگال تک محدود نہیں رہی. جنوبی ہندوستان میں فادر مولر، مشرقی ہندوستان میں پی سرائبا پولو اور مغربی ہندوستان میں وی ایم کلریانی جیسے شخصیات نے بھی اس نظام کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا. مختلف شہروں میں ڈسپنسریاں، کلینک اور طبی ادارے قائم ہونے لگے. یہ پھیلاؤ اس بات کی مثال ہے کہ کسی طرح ایک یورپی طبی تصور ہندوستان کے مختلف سماجی اور ثقافتی ماحول میں داخل ہوا اور مقامی معالجین اور اداروں کے ذریعے اس نے ایک الگ شناخت بنائی. آزادی سے پہلے سرکاری شناخت کی کوشش ہومیوپیتھی کے ہندوستان میں پھیلانے کے ساتھ ساتھ اس کی قانونی اور سرکاری اعتراضات کی کوشش بھی شروع ہوئیں. کیونکہ ہومیوپیتھی کے ہندوستان میں پھیلنے کی قانونی اور سرکاری اعتراف کی کوشش تیزی سے جاری تھی، اس لیے سینٹر کونسل آف ریسرچ ان ہومیوپیتھی، جسے بعد میں CCRH کی تاریخی دستاویز کے مطابق برطانوی دور میں ہومیوپیتھی سے متعلق ایک اہم قرارداد 1937 میں مرکزی قانون ساز اسمبلی سے منظور ہوئی. اس کے بعد ہومیوپیتھی کو باقاعدہ طور پر تسلیم کرنے کے لیے موضوع پر مزید سرکاری اقدامات کیے گئے. اس مرحلے نے ہومیوپیتھی کے مخصوص نجی کلینک یا خیراتی اداروں تک محدود رکھنے کے بجائے اسے ایک منظم طبی نظام کی شکل دینے کی بحث کو آگے بڑھا دیا. آزادی کے بعد نیا دور 1947 میں ہندوستان کی تاریخ. آزادی کے بعد ہومیوپیتھی نے ترقی کر کے ایک نیا دور شروع کیا، جسے حکومت نے مختلف روایتی متبادل نظام بائے طب کے بارے میں پالیسی اور ادارہ جاتی سطح پر کام شروع کیا. CCRH کے سرکاری تاریخی ریکارڈ کے مطابق آزادی کے بعد پارلیمنٹ میں ہومیوپیتھی سے متعلق مزید اقدامات ہوئے. ہومیوپیتھی انکوائری کمیٹی قائم کی گئی جس نے ہومیوپیتھی کی صورتحال کا جائزہ لے کر اس کی تعلیم، شناخت اور انتظامات کے ادارے جاتی اقدامات کو سفارشیں پیش کی. یہ مرحلہ ہندوستان میں ہومیوپیتھی کے جدید انتظامی ڈھانچے کی بنیاد رکھنے میں اہم کردار ادا کیا. 1973 کا ہومیوپیتھی سینٹر کونسل ایکٹ ہندوستان میں ہومیوپیتھی کی تاریخ کا ایک اہم انتہائی سنگ میل. 1973 کا ہومیوپیتھی سینٹر ایکٹ کونسل نے 1973 میں منظور کیا. یہ قانون 19 دسمبر 1973 کو منظور ہوا. اس قانون کا مقصد سینٹر کونسل اور ہومیوپیتھی قائم کرنے کے ساتھ ساتھ ہومیوپیتھی معالجین کی مرکزی رجسٹریشن برقرار رکھنا ہے. اس قانون کے ذریعے ہومیوپیتھک تعلیم، طبی اہلیت اور رجسٹریشن کو زیادہ منظم قانونی فریم ورک فراہم کیا گیا. قانون میں ہومیوپیتھی کی تعلیم دینے والے طبی اداروں اور تسلیم شدہ طبی قابلیت کے حوالے سے بھی انتظامات شامل تھے. اس قانون کے لیے کئی دفعات 1 اگست 1974 سے نافذ ہوئیں. یہ تبدیلیاں اس لیے اہم تھیں کہ اس کے بعد ہندوستان میں ہومیوپیتھی تعلیم اور پریکٹس کے لیے قومی سطح پر ایک باقاعدہ قانونی ڈھانچہ وجود میں آیا. تحقیق کے لیے مرکزی ادارے کا قیام. ہومیوپیتھی کے ارتقاء میں اگلا اہم قدم تحقیق کا ادارہ جاتی نظام تھا. حکومت ہند نے 1969 میں سینٹر کونسل فار ہومیوپیتھک اور ریسرچ انڈین میڈیکل اینڈ ہومیوپیتھی ریسرچ قائم کیا، جسے ہندوستانی نظام ہائے طب اور ہومیوپیتھی میں سائنس بنیادوں پر تحقیق کو فروغ دینے جاتا اہمیت کا حامل سمجھا جاتا ہے. بعد میں مختلف نظاموں کے لیے الگ الگ تحقیقاتی کونسل تشکیل دی گئیں. سینٹر کونسل فار ریسرچ اینڈ ہومیوپیتھی باضابطہ طور پر 30 مارچ 1978 کو قائم ہوئی. سینٹر کونسل ریسرچ ہومیوپیتھی کے بنیادی مقاصد میں ہومیوپیتھی میں بنیادی اطلاقی تحقیق، کلینکل ریسرچ، ادویات کے معیار، تحقیق کے نتائج کو علمی ذرائع کے ذریعے پھیلانا شامل ہے. ہومیوپیتھی فارماکوپی اور معیار. وقت کے ساتھ ساتھ ہومیوپیتھی ادویات کی معیار، تیاری اور شناخت کو منظم کرنے کی ضرورت تھی، جو بعد میں آہستہ آہستہ سامنے آتی رہیں. ہندوستان میں ہومیوپیتھی فارماکوپی آف انڈیا اور ادویات کے معیار سے متعلق اقدامات نے شعبے میں معیاری کوشش کو تقویت دی. سرکاری CCRH مواد کے مطابق حکومت نے ہومیوپیتھی دوا ساز کے لیے GMP جسے گڈ مینوفیکچرنگ پریکٹس سے متعارف رہنما اصول بھی متعارف کرایا. یہاں ایک بات اہمیت اور سمجھنا زیادہ ضروری ہے. کسی دوا کی تیاری، معیار یا سرکاری ضابطہ بندی کا وجود اس بات کا خود کار ثبوت ہوتا ہے وہ دوا ہر بیماری کے علاج میں سائنسی طور پر ثابت ہو چکی ہے.
علاج کی موروثیت کے بارے میں الگ سے مضبوط کلینکل شواہد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہومیوپیتھی پوسٹ گریجویٹ تعلیم۔ ہندوستان میں ہومیوپیتھی تعلیم بھی وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کرتی رہی۔ سرکاری CCRH کے دستاویز کے مطابق 1999 میں ہومیوپیتھی میں پوسٹ گریجویٹ ڈگری کورس متعارف کرایا گیا۔ اس سے ہومیوپیتھی تعلیم کو بنیادی طبی ڈگری کے لیے آگے اعلیٰ تعلیمی سطح تک لے جانے میں مدد ملی۔ بعد کے بعد برسوں کالجوں، ہسپتالوں، تحقیقاتی مراکز اور تربیتی اداروں کے نیٹ ورک میں اضافہ ہوا۔ وزارت آیوش کا قیام۔ ہندوستان میں متبادل اور روایتی نظام حیات طب کی حکومتی سطح پر تنظیم میں 2014 کے ایک اہم سال تھا جب منسٹری آف آیوش قائم ہوئی۔ ہومیوپیتھی بھی اسی وزارت کے دائرۂ کار میں شامل ہے۔ اس وزارت کے قیام کے بعد ہومیوپیتھی میں تحقیق، تعلیم، معیار بندی اور ادارے جاتی ترقی کے لیے پالیسی سطح پر زیادہ توجہ دی گئی۔ حالیہ سرکاری مواد بھی ہومیوپیتھی کی تحقیق، معیار بندی اور عالمی سطح پر روابط میں آیوش کے کردار کو نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ ہومیوپیتھی میں موجودہ دور، آج کا دور، ہندوستان دنیا کے ان ممالک میں شمار ہوتا ہے جہاں ہومیوپیتھی کا ایک وسیع ادارہ جاتی نظام موجود ہے۔ CCRH کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک میں ہومیوپیتھی تعلیمی سرکاری ڈسپنسری، ہسپتال، رجسٹریشن معالج کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک موجود ہے۔ لیکن موجودہ دور میں ہومیوپیتھی کو سمجھنے کے لیے تاریخ اور سائنس دونوں کو دیکھنا چاہیے۔ یہ نظام ہندوستان میں 200 سال کے دوران پھیلایا، ادارے قائم ہونے اور قانون ڈھانچہ تشکیل پایا۔ دوسری طرف اگر کہیں صحت کے مسائل میں ثابت شدہ جدید علاج کو ترک کر کے صرف ہومیوپیتھی پر انحصار کرنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ہندوستان میں ہومیوپیتھی کی تاریخ ایک طویل اور دلچسپ سفر ہے۔ ابتدائی 19ویں صدی میں ہومینوک برگ کی آمد سے شروع ہونے والا یہ سفر بنگال، جنوبی ہندوستان اور دوسرے علاقوں تک پھیلا۔ راجندر لال تدل، مہندر لال سرکار اور دیگر شخصیات نے اس کے فروغ میں کردار ادا کیا۔ ہسپتال، ڈسپنسریوں، کالجوں کے قیام نے اس میں ایک منظم تعلیمی اور طبی شعبے میں تبدیلی پیدا کرنے میں اہم کردار کیا۔ آزادی کے بعد حکومت نے اس کی قانونی اور ادارہ جاتی ڈھانچے کو مزید منظم اور مستحکم کیا۔ 1973 کا ہومیوپیتھی سینٹر کونسل ایکٹ 1978 میں CCRH کے قیام، بعد کی تعلیمی اور تحقیقی پیش رفت اور 2014 میں وزارت آیوش کا قیام ہندوستان میں ہومیوپیتھی کے ارتقاء کے لیے اہم مراحل ہے۔ اگر اس تاریخ کو غیر جانبدار انداز میں دیکھو تو یہ واضح ہوتا ہے کہ ہندوستان میں ہومیوپیتھی صرف ایک علاج کے طریقے کے طور پہ نہیں پھیلی، بلکہ وقت کے ساتھ اس کے کردار، تعلیم، تحقیق، قانون، ادویات کے معیار بندی اور سرکاری اداروں کے ایک مکمل نیٹ ورک نے بھی تشکیل پایا۔ اس معلومات سے ہو سکتا ہے آپ کو کوئی اختلاف ہو، لیکن یہ سچ ہے کہ ہندوستان میں جتنی تیزی ہومیوپیتھی نے کی ہے، یہ ایک مثال ہے۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید معلوماتی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک مزید اچھی معلوماتی ویڈیو پیش کی جا سکے۔ امید کرتا ہوں نیکسٹ آپ کے ساتھ اچھی معلومات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔